السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملے کے جواب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپ کا امریکی فوجیوں کے خلاف کارروائیاں معطل کرنے کا اعلان۔ فرانس میں کسانوں کا مظاہرہ۔ یہ اور دیگر عالمی خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بدھ کے روز بدعنوانی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک دن پہلے ایک اور خصوصی عدالت نے عمران خان کو ریاستی راز افشا کرنے کا مجرم قرار دیا تھا اور انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے سعودی عرب سے ملنے والے سرکاری تحائف اور زیورات کو اپنے پاس رکھا اور پھر فروخت کر دیا۔ عدالت نے عمران خان کو 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ عمران خان نے بدھ کی سماعت میں مختصر طور پر شرکت کی، لیکن جب جج فیصلہ پڑھنے والے تھے تو عمران خان کمرہ عدالت سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے وکیل کے بغیر وہاں موجود نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جج سے انتظار کرنے کو کہا، لیکن ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ عمران خان کے وکیل بابر آوان نے کہا ہے کہ عمران خان کو اتنی جلدی میں سزا سنائی گئی کہ جج نے ان کی قانونی ٹیم کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا، جو عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ان دونوں سزاؤں کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان زلفی بخاری نے بھی سزا کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی سزا ملک کے عدالتی نظام کا افسوسناک دن ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ روز سائفر کیس میں پاکستان کی ایک خصوصی عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائے جانے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم سابق پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن عدالتی فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان میں جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے منگل کو محکمہ خارجہ کی ایک پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم جو دیکھنا چاہیں گے وہ ایک ایسا جمہوری عمل ہے جس میں تمام جماعتوں کو شرکت کی اجازت ہو اور جمہوری اصولوں کا احترام ہو۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے منگل کو بیجنگ کے لیے طالبان حکومت کے نامزد سفیر بلال کریمی کی سفارتی اسناد باضابطہ طور پر قبول کر لی ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے مسٹر کریمی کے اسناد کا خط قبول کرتے ہوئے چین میں بطور سفیر ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے دور میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب کے دوران کریمی نے چینی وزیر خارجہ وانگ یین سے بھی ملاقات کی۔ کریمی نے دسمبر سن 2023 میں بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کو اپنے اسناد کی ایک کاپی پیش کرنے کے بعد بیجنگ میں افغانستان کے سفارت خانے کا چارج سنبھالا۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کو پریس بریفنگ میں کہا کہ چینی حکومت سے معلوم کیا جائے کہ ان تعلقات کا کیا مطلب ہے اور کیا انہوں نے طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے امریکہ کی جانب سے اور عوامی اور نجی طور پر کہا ہے کہ طالبان کے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات کا انحصار ان کے اقدامات پر ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے اقدامات میں کیا تبدیلی کرتے ہیں۔ پاکستان کی احمدی کمیونٹی نے 8 فروری کو ملک میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔
अहमदी कम्युनिटी के तर्जुमान की तरफ से बुध को जारी होने वाले बयान के मुताबिक अहमदी कम्युनिटी को पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में वोट न डालने की हिदायत की गई है। अहमदी कम्युनिटी बाज इंतखाबी कवानीन को इम्तियाजी करार देती है। अहमदियों को बतौर वोटर एक अलग इंतखाबी फहरिस्त में शामिल किया जाता है जो खास तौर पर उनके लिए मखसूस है। इस कम्युनिटी ने, जिसे पाकिस्तान का आइन गैर मुस्लिम करार देता है, 2018 में भी इंतखाबात का बायकॉट किया था। पाकिस्तान के हुकूमती ओहदेदार माजी में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक उन्हें बतौर कादियानी वोटर के तौर पर अपना इंदराज अलग फहरिस्त में कराना होगा। पाकिस्तानी सियासत में आने वाली तब्दीलियों के हवाले से ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करते रहिए वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर। सदर बाइडन ने कहा है कि ईरान उन लोगों को हथियार फराहम करने का जिम्मेदार है जिन्होंने उर्दून में वाक़ई अमरीकी फौजी अड्डे पर हलाकतखेज हमला किया था। सदर बाइडन ने नामनिगारों को बताया कि उन्होंने इस हमले का जवाब देने का फैसला कर लिया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई कि वो क्या इक़दाम करेंगे। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह के इस बयान पर, जिसमें उसने खित्ते के अमरीकी फौजियों के खिलाफ अपने तमाम फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है, कहा कि बातों से ज्यादा अमल करके दिखाना अहम है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक उर्दून में अमरीकी फौजियों पर ड्रोन हमले के बाद भी अमरीकी अहदाफ पर 3 हमले किए गए हैं। ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि हमने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुपों से हमले बंद करने का मुतालबा किया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम अपने वक्त और अपने अंदाज में जवाब देंगे। इससे कबल इराक में सरगर्म कताइब हिजबुल्लाह ने अमरीकी फौजियों पर अपने हमले रोकने का ऐलान किया था और वेबसाइट पर लिखा था कि वो इराकी हुकूमत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा में जंगबंदी के बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान हमास के 2 अहम मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइल गजा की पट्टी से पीछे नहीं हटेगा और न ही जेल में बंद हजारों अस्करियत पसंदों को रिहा किया जाएगा। मंगल को मगरबी किनारे में एक तकरीब के दौरान नेतन्याहू ने एक बार फिर इस अज़्म का इज़हार किया कि हमास पर इसराइल की मुकम्मल फतह के बगैर जंग खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि वो जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की एक नई पेशकश पर गौर कर रहा है जो मुसालिहीन ने इसराइल से बातचीत के बाद उनके सामने रखी है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि इस मुआहदे के तहत मरहलावार पहले इसराइल के यरगमाली शहरी, फिर इसराइली फौजी और उसके बाद हलाक अफराद की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा के महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 26,000 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी ने इसराइली कमांडरों से मुलाकात के दौरान कहा है कि वो गजा, जौदिया, समारिया और लबनान के अस्पतालों को दहशतगर्दों के लिए छुपने की जगह बनने की इजाजत नहीं देंगे। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली कमांडोज ने तिब्बी कारकुनों और फलस्तीनी खवातीन के भेस में मगरबी किनारे के एक अस्पताल में दाखिल होकर 3 फलस्तीनी अस्कर पसंदों को हलाक कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से सेहत के मराकज़ के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीन ने कहा है कि यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की फंडिंग दोबारा शुरू करने से कबल वाशिंगटन कुछ बुनियादी तब्दीलियां देखना चाहता है। अमरीकी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मामले की तहक़ीक़ात करवाने का खैर मक़दम किया
اور کہا کہ ہمیں ادارے کے غزہ میں کام کرنے کے طریقہ کار کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مجرمانہ کارروائیوں کے مرتکب افراد کو فوری طور پر سزا دینے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اسرائیل نے امدادی ادارے کے 190 ملازمین پر حماس کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جس کے بعد 12 ملکوں نے امدادی ادارے کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا تھا۔ فرانس میں کسانوں نے مسلسل تیسرے روز پولیس کی وارننگز کے باوجود مختلف شہروں سے پیرس کی طرف جانے والی شاہراہوں پر ٹریکٹروں سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ مہنگائی میں کمی اور سستی درآمدات کے خلاف اقدامات کے لیے حکومت سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم لڑیں گے نہیں تو مر جائیں گے۔ بیلجیم میں بھی کسانوں نے بدھ کو مسلسل چوتھے روز اسی نوعیت کا احتجاج کیا۔ وہ زرعی مصنوعات کے لیے حکومتی معیار کے سخت ہونے اور غیر ملکی درآمدات میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رواں سال موسم گرما میں ہونے والے اولمپکس کی میزبانی کے لیے پیرس میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لی جائے گی۔ دنیا بھر سے آنے والے شائقین کو منزلوں تک پہنچانے کے لیے شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے 3000 اہلکار ایسا ہینڈ ہینڈلڈ آلہ استعمال کریں گے جو مصنوعی ذہانت کے ذرائع مسافروں کو فرانسیسی، عربی اور کورین سمیت 16 مختلف زبانوں میں راستہ بتا سکے گا۔ اس آلے کی اسکرین پر رہنمائی کے لیے فراہم کیا گیا مواد مطلوبہ زبان میں سنا بھی جا سکے گا۔ یہ سروس 26 جولائی سے 11 اگست تک منعقد ہونے والے گیمز کے بعد بھی پیرس میں دستیاب رہے گی۔ شمالی مقدونیہ کے ایک 67 سالہ شخص وانکو جارجیف نے 600 سے زیادہ طوطے پال رکھے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے ہر طوطے کو پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طوطے ان کے بھتیجوں نے پالے تھے، لیکن وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے جارجیف نے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ وہ روزانہ کم از کم 3 گھنٹے طوطوں کی دیکھ بھال میں صرف کرتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے طوطوں کے پاس جا کر انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com، پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب پر۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر تابندر نعیم کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔